بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ منقول ہے کہ ایک چور رات کے وقت حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر داخل ہوا۔ اس نے دائیں بائیں ہر طرف پورے گھر کی تلاشی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی۔ جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم چلاک ہوشیار چور ہو تو کوئی شے لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا، مجھے کوئی شے نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا، اے غریب شخص، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا، 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جا۔ اس نے آپ کے کہنے کے مطابق وضو کیا۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر یوں دعا کی کہ اے میرے مولا، آقا و مولا، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا۔ اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل سے محروم نہ کرنا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو عبادت کی لذت نصیب ہوئی، چنانچہ وہ رات کے آخری حصے تک نماز میں مشغول رہا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تو اسے حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہتے پایا کہ جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا تجھے حیا نہ آئی، تو نے میری نافرمانی کرتا رہا اور میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا، اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ جب وہ مجھے عطاب کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ کہا، خیریت سے۔ عاجزی انکساری سے میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست کیا، میرا عذر قبول فرما لیا، میرے گناہوں کو بخش دیا، مجھے میرے مطلوب مقصود تک پہنچا دیا۔ تو پیاری پیاری وائی ٹی فیملی، سنا آپ نے کہ نماز کیسی پیاری عبادت ہے کہ ایک چور چوری کے ارادے سے آیا اور اللہ پاک کے نیک بندی حضرت رابعہ بصریہ کے کہنے پر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو نماز کی لذت میں ایسا گم ہوا کہ ساری رات نماز میں مشغول رہا اور صبح اپنے گناہوں سے تائب ہو کر راہ راست پر آ گیا۔ مگر کیا وجہ ہے کہ ایک تعداد ایسی ہے جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی حرام گناہ سے نہیں بچ پاتی، ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کی دل آزاری کا سبب بنتی ہے، پردے کے شرعی احکام پر پوری طرح عمل بھی نہیں کر پاتے۔ ہماری بات ہو رہی ہے وائی ٹی فیملی، فلموں، ڈراموں اور گناہوں برے چینلز دیکھنے سے ہم لوگ نہیں بچ پاتے، نماز پڑھنے کے باوجود غیبت، چغلی، پیش گوئی، دل آزاری، لوگوں کے حق تلفی وغیرہ وغیرہ ایسے کئی کبیرہ گناہوں سے جان کیوں نہیں چھوٹتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے ہم نماز کی ظاہری اور باطنی ستون اور ادب کا صحیح طور پر خیال نہیں رکھتی ہوں۔ اپنی نماز پر غور کیجیے وائی ٹی فیملی، جو بھی میری ویڈیو سن رہا ہے اپنی نماز پر غور کرے، جس کے سبب ابھی تک نمازوں کی برکتوں سے محروم ہیں ہم۔ اگر صحیح طور پر ہم وضو کر کے خشوع کے ساتھ اس کی تمام تر ظاہری باطنی سنتوں اور آداب کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ آزما کر دیکھ لیجئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری ایک تعداد سرے سے نماز پڑھتی ہی نہیں، اگر جو پڑھتی بھی ہیں تو ان میں سے بھی کئی بہنیں ایسی ہیں
جو نماز کے مسائل نہیں جانتی، جس کی وجہ سے نماز میں غلطیوں کے سبب اپنی نمازیں ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کی پختہ نیت کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی صحیح ادائیگی کی طرف بھی بھرپور توجہ دیں تاکہ ہماری نمازیں ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ اپنی نمازوں کو غلطیوں سے بچانے اور اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ سیکھنے کے لیے نماز کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ پیاری پیاری میری بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض فرمائی، جو ان کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے، انہیں ان کے وقت پر ادا کرے، ان کے رکوع سجود خشوع کے ساتھ پورا کرے، اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو نہیں ادا کرے گا اللہ پاک کے ذمے اس کے لیے ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، چاہے تو اللہ معاف کرے، چاہے تو اسے عذاب دے، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ جو خوش نصیب 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو، ہر روز 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر میل رہ جائے گا؟ تو عرض کی جی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیاری سی وائی ٹی فیملی، جو خوش نصیب 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ پاک اس کی برکت سے بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ آج پیاری پیاری بہنوں، ہمارے ہاں نئی بیماریاں ہیں جن کا نام بھی ہم نے پہلے نہیں سنا، وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم اللہ پاک اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے تو ہمیں بیماریوں سے بھی نجات ملے گی، ہمارے گھروں میں برکتیں بھی ہوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک نماز میں شفا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بیمار ہو یا تندرست، ہر حال میں نہ صرف خود نماز پڑھیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی پڑھوائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں، نماز کا عادی بنائیں۔ پیاری پیاری بھائی فیملی، اور اللہ پاک سے میں دعا کرتی ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا واقعہ میں نے بیان کیا ہے یا جو نماز کے بارے میں بتایا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھتے رہیے، درود شریف کی عادت بنائیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرے، روزانہ 313 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ میں شمار ہوگا۔ تو ابھی اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، میری زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام۔